السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، کرونا وائرس کی نئی قسم سامنے آئی ہے اور اس نئی قسم کو زیادہ مہلک یا تیزی سے پھیلنے والا وائرس قرار دیا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز گزشتہ ہفتے برطانیہ کے جنوبی حصے اور دارالحکومت لندن سے رپورٹ ہوئے تھے، جس کے بعد متعدد ممالک نے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ کرونا وائرس کی یہ نئی قسم ہے جو دریافت ہوئی ہے، اس میں کیا نیا ہے، یا پھر یہ پہلے والے کرونا وائرس سے کتنا زیادہ خطرناک ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسی بارے میں ذکر کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کرونا وائرس کی نئی قسم کے بارے میں عالمی ادارہ صحت WHO کا کہنا ہے کہ انہیں ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ حالیہ دنوں میں رپورٹ ہونے والی کرونا وائرس کی نئی قسم زیادہ مہلک یا تیزی سے پھیلنے والا وائرس ہے۔ کرونا وائرس کی نئی قسم کے کیسز گزشتہ ہفتے برطانیہ کے جنوبی حصے اور دارالحکومت لندن میں رپورٹ ہوئے تھے، جس کے بعد متعدد ممالک نے برطانیہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے۔ برطانیہ میں سامنے آنے والی کرونا وائرس کی نئی شکل، جسے VUH کا نام دیا گیا ہے، اس کی تشخیص جنوبی برطانیہ کے کاؤنٹی کینٹ میں رواں ماہ 13 دسمبر ہوئی تھی۔ ابتدائی اندازے میں سائنسدان یہ اندیشہ ظاہر کر رہے تھے کہ VUI پہلے سے موجودہ کرونا وائرس کے مقابلے میں 70% تیزی سے پھیلتا ہے۔ برطانیہ کے علاوہ جنوبی افریقہ میں بھی کرونا وائرس کی ایک نئی قسم کی تشخیص ہوئی ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کے مطابق برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے رپورٹ کیے جانے والے وائرس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے تکنیکی امور کے سربراہ کے مطابق دونوں ممالک میں سامنے آنے والے وائرس میں یہ قدر مشترک ہے کہ وہ ایک وقت میں سامنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ WHO کے مطابق اس نئی قسم کے 9 کیسز ڈنمارک جبکہ ایک نیدرلینڈ اور آسٹریلیا میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ وہ سائنسدانوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ کس طرح یہ جینیاتی تبدیلیاں کرونا وائرس پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اس وائرس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ آنے والے وقت میں مزید شدت اختیار کرے گا یا نہیں۔ برطانیہ سے رپورٹ کیے جانے والے VUI میں کرونا وائرس کے مقابلے میں لگ بھگ 23 تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں، جس میں پروٹین میں اضافہ ہونا بھی شامل ہے۔ وائرس میں پروٹین کا زیادہ ہونے کی وجہ سے وائرس انسانی جسم میں جلدی داخل ہوتا ہے اور پھیلنے کا سبب بنتا ہے۔ یوں اس چیز سے اخذ کیا گیا ہے کہ نیا وائرس زیادہ تیزی سے انسانی جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے۔ اسی بارے میں ذکر کرتے ہوئے برطانیہ کے وزیر صحت کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جنوبی مشرق برطانیہ اور لندن میں VUI کی وجہ سے کورونا زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہو، مگر اس کے نتیجے وقت کے ساتھ ساتھ ہی آ سکتے ہیں۔ ابھی کوئی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو ویکسین بنائی جا رہی ہے وہ اس وائرس پر بھی کارآمد ہوگی۔ اور ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اس سے موات کی شرح زیادہ ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسی بارے میں ذکر کرتے ہوئے برطانیہ کے چیف میڈیکل افسر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ VUI کی وجہ سے زیادہ موات واقع ہوتی ہیں، مگر فی الحال اس بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ ناظرین، سائنس کی دنیا میں ایک اور خوف جو پھیل رہا ہے وہ اس بات کا ہے کہ کیا کورونا ویکسین اس پر بھی اثر انداز ہوگی یا نہیں۔ اور اس بات کا خوف ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ اثر انداز نہ ہوئی تو جس طرح پرانے وائرس کے لیے 1 سال تک کورونا ویکسین نہ آ سکی تو اس کے لیے کتنا عرصہ لگ سکتا ہے۔ برطانوی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پتہ لگانے میں کہ کورونا ویکسین VUI کے خلاف بھی مؤثر ہوگی یا نہیں تحقیق میں 2 ہفتے لگ سکتے ہیں، مگر ماہرین اس بات کی امید بھی دے رہے ہیں کہ کورونا ویکسین کی تبدیل شدہ قسم ویکسین کی افادیت کو کم نہیں کرے گی، جو کہ جسم میں اینٹی باڈیز بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ تحقیق بھی کی جا رہی ہے کہ کورونا کی نئی قسم کیا صرف بڑی عمر کے افراد پر ہی مؤثر ہے یا بچوں پر بھی اثر کرتی ہے۔ اس بارے میں برطانوی خبر رساں رائٹرز کے مطابق سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی نئی قسم سے بچوں کو بھی اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا بڑی عمر کے افراد کو ہو رہا ہے، اور یہ خطرے کی بات ہے کیونکہ کورونا وائرس کی ابتدائی قسم سے بڑی عمر کے افراد بچوں کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہو رہے تھے، اور اب نئی قسم جو بچوں پر بھی اسی طرح سے اثر انداز ہے، اس سے خدشات اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔
ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں اس نئے وائرس پر تحقیق کرنے والے ادارے نیروی ٹیک سے منسلک امپیریل کالج لندن سے وابستہ نیل فرگوسن کا کہنا ہے کہ یہ خدشات موجود ہیں کہ وائرس سے بچوں کو متاثر ہونے کی شرح زیادہ ہو، اور اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ سامنے آنے والا یہ وائرس بچوں پر زیادہ اثر انداز ہو۔ کورونا کی پرانی ایک قسم نے ہی دنیا کے لیے ایک بڑا چیلنج کھڑا کر دیا تھا، اور اب اس نئی قسم کا بھی آنا لوگوں کے لیے خوف کا باعث ہے، کیونکہ اس ویکسین نے انسان کو پھر سے دنیا کو چلانے کے لیے ایک امید دی تھی، مگر اس نئی قسم کے آنے کی خبروں نے لوگوں کو پھر سے خوفزدہ کر دیا ہے، اور پھر سے لوگوں کو امتحان میں لا کھڑا کیا ہے کہ کیا یہ ویکسین اسی طرح اثر انداز ہوگی جس طرح یہ ویکسین پرانی کورونا کی قسم پر اثر انداز تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل سبسکرائب کر لیں۔